اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو وہ جو مظلوم ہے اس کو جو آہ نکل جائے گی، اس آہ سے تم بچو، کیونکہ یہ آہ جو ہے یہ سیدھے عرش پر پہنچی ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ حجاب، اس مظلوم کی آہ اور اللہ کے قبولیت کے درمیان میں بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ بخاری بھی حدیث ہے۔ صحابہ کرام صحابہ تھے، اس لیے صحابہ کرام کو اللہ نے واسطہ بنایا تھا نبی اور امت کے درمیان، تو انہیں سارا دین لینا تھا، اور اگر کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا تو صحابہ سوال کرتے تاکہ آگے امت کے لیے کوئی الجھن نہ رہ جائے۔ جو بات سمجھ میں آنے والی ہو پھر بھی سمجھ میں نہ آ جائے صحابہ فوراً سوال کرتے تھے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے صرف ماننی ہے اس میں صحابہ کبھی سوال نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیا مدد کرنی ہے؟ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کی فریاد رسی کرو۔ غرض یہ کہ قرآن میں اور حدیث میں ظلم کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور کیا دعا انہوں نے کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر شخص کا حق میں نے ادا کر دیا، صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ جب نماز میں پڑھوں گا تو اخیر میں عطیہ کے بعد درود شریف، درود کے بعد میں کون سی دعا پڑھوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، ظلم کا لفظ استعمال ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ان دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی ان چیزوں کی دعا مانگتے تھے جن چیزوں کا خطرہ حضور کی ذات کو نہیں ہوتا، اس میں دراصل میسیج ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، اللہ انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ ایسا نہ میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم ہو جائے۔ اس کے معنی قرآن میں احادیث میں ظلم کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں، بلکہ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کفر کی حکومت برداشت کر لیتے ہیں، ظلم کے حکم برداشت نہیں کرتے۔ ایک انسان کفر میں ہے، اللہ کہتے ہیں کرنے دو کفر، میری زمین پر رہ کر کے میرے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے، بدترین جرم کر رہا ہے مگر کرنے دو۔ لیکن جب کوئی ظلم کرتا ہے چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، اللہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن کب سزا دیں گے اس کا علم نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہر ایمان والے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظلم اللہ کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں، دنیا میں ہی اس کی سزا لگتی ہے اور آخرت میں تو بدترین سزا ہوگی۔